بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے، تہلکہ خیز خبر ہے۔ ہم یوکرین روس جنگ کو بہت ڈسکس کر رہے تھے، ان معاملات کو بہت زیادہ اب تک پہنچا رہے تھے، لیکن پچھلے چند گھنٹوں کے دوران اب سے 24 گھنٹے پہلے انڈیا نے پاکستان کے اوپر سپر سونک میزائل فائر کیا ہے۔ اور یہ خبر کوئی کسی تجزیے کی بنیاد کے اوپر نہیں آئی، کسی ٹویٹر ہینڈل کی بنیاد کے اوپر نہیں آئی، یہ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ہنگامی یا غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو بتائی ہے، اور ان کے ساتھ پاک فوج کے ایئر وائس مارشل بھی موجود تھے۔ تمام تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سپر سونک میزائل فائر ہوا ہے، انڈیا کے پاس سپر سونک میزائل کب سے ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، آیا کہاں سے ہے؟ دوسرا، کیا پاکستان کے اوپر کل حملہ کیا گیا ہے یا حادثاتی طور کے اوپر یہ کام ہوا ہے؟ تیسرے نمبر کے اوپر چل کے کہ پاکستان کے اندر کس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، چونکہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ انڈین بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے، تو کیا پاکستان کی کسی حساس انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اور پھر کیا پاکستان کا کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے۔ علاقے کے لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ اور یہ 3 منٹ کی پاکستان نے تاریخ کیا رقم کی ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ سوال جو اس میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کی فوج نے کوئی جواب دیا ہے، دینا ہے؟ اس کے بارے میں پاکستان کی فوج نے کیا اعلان کیا ہے؟ کیونکہ پریس کانفرنس بہت غیر معمولی ہے، عام پریس کانفرنس نہیں ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بر وقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، کل شام کے وقت ایک واقعہ میاں چنو کا جو علاقہ ہے، جو ضلع خانیوال کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ شام کچھ 6:30 بجے DGISPR کے مطابق 6:33 کے قریب کا یہ واقعہ ہے، اور وہاں پہ کوئی چیز دھماکے کے ساتھ پھٹتی ہے، زمین کے اوپر گرتی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ خبریں وہاں سے ٹویٹر کے اوپر اور جو نیوز گروپس ہیں، جو جرنلسٹ وہاں کے ہیں، وہ کل بتا رہے تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ میرے پاس یہ مکمل معلومات وہاں سے کل سی تھی، لیکن کسی کو کلیئرٹی نہیں تھی۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ کوئی جہاز گر گیا ہے، کوئی تربیتی مشن کے اوپر تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی ڈرون چھوٹا سا گر گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ بتا رہے تھے کوئی مل قریب ہے، ہوٹل قریب ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ اگر آپ کا کوئی عزیز یہاں پہ ہے تو اس کی خیریت دریافت کر لیں، یہاں پہ جنگی جہاز گر گیا ہے۔ ایسی آوازیں بھی ہم نے کل وہاں سے سنی، لیکن مکمل خاموشی سرکار کی سطح کے اوپر تھی، اور میڈیا نے بھی اس کو کوئی زیادہ کور اس واقعے کو نہیں کیا، لیکن خبریں ہم لوگوں کے پاس کل سے تھی۔ لیکن آج اچانک خبر آتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جو ہے وہ اہم پریس بریفنگ کرنے والے ہیں۔ چونکہ اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال اتنی اس قسم کی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں یہ لگا شاید چونکہ فوج کے اوپر بہت کامنٹس ہو رہے ہیں تو فوج اس بارے میں کلیئرٹی دینے کے لیے آ رہی ہے، گو کہ انہوں نے اس بارے میں آج کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب DGISPR آتے ہیں تو سینیریو ہی بدل جاتا ہے، اور شاید جو سکرین پہ دکھایا اور بتایا جا رہا تھا ہم سمیت کوئی بھی عام پاکستانی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کل جس کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈرون گرا ہے، یہ کوئی جنگی جہاز گرا ہے، وہ عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے اوپر کل انڈیا نے میزائل فائر کیا ہے، اور یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا، یہ سپر سونک میزائل تھا۔ اور سپر سونک میزائل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، یہ فائر کہاں سے ہوا، میں آپ کو اس بارے میں پاکستان کی فوج کے ترجمان کے ساتھ جو پاکستان کی ایئر فورس ہے ان کے ایئر وائس مارشل بھی تھے، تمام ڈیٹیلز بتائیں کہاں سے فائر ہوا۔ کم از کم
انڈیا کی سرحد کے اندر سے 100 کلومیٹر اندر سے یہ میزائل فائر ہوا، جس کے بعد یہ ڈائریکشن چینج کرتا ہے، اور ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد یہ پاکستان کے علاقے میں آتا ہے۔ پھر پاکستان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس کو مار گراتی ہے، اور پاکستان کی فوج کے مطابق یہ جب وہاں سے فائر کیا گیا ہے، اس نے ڈائریکشن بدلی ہے، پاکستان کے بارڈر کو، انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا ہے، تو ہم نے اس کو تب سے فالو کیا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کے مطابق یہ 6:33 پہ یہ پروجیکٹائل جو ہے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے ادارے متحرک ہوئے۔ تقریباً 3 منٹ اور چند سیکنڈز تک یہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر رہتا ہے، جس کے بعد اس کو مار گرایا گیا۔ کل جو لوگ تھے اس سے زخمی ضرور ہوئے ہیں، میں نے کچھ سروں کے پھٹنے کی اور اس قسم کی بڑی عجیب سی فوٹیجز دیکھی ہیں۔ تو یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس حملے کی صورت میں کیا کوئی پاکستان کے اندر کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آن گراؤنڈ اس وقت تک پاکستان کے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میزائل حملے کے حوالے سے ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو مختلف ہم یو اے ویز تو ان چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ تو سپر سونک میزائل تھا، تو اس حوالے سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان آرمڈ تھا، یعنی غیر مسلح تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کوئی ٹیسٹ کر رہا تھا اور یہ ٹیسٹ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر آیا ہے، یا پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا؟ اب جانی نقصان کے متعلق میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی کوئی نیوکلیئر سائٹ موجود ہے، پاکستان کی کوئی فوجی چھاؤنی موجود ہے، یا پاکستان کی کوئی بھی حساس تنصیب موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ کوئی کارروائی کی کوشش کی گئی ہے؟ تو ہماری اطلاعات کے مطابق جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج کنفرم کیا ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، جس علاقے کے اندر یہ پروجیکٹائل گرا ہے یا اس کو گرایا گیا ہے، وہاں پہ الحمدللہ پاکستان کی کوئی بھی نیشنل سیکورٹی سے جڑی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک پہلا سوال کہ سپر سونک میزائل انڈیا کے پاس آ کیسے گیا، اور یہ پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہم نے بہت کم ممالک کے پاس دیکھا ہے جس کے اندر چائنا شامل ہے، جس کے اندر امریکن شامل ہیں، جس کے اندر رشین شامل ہیں، اور شاید یہ کوریا ووریا والے بھی اس کے اندر شامل ہو۔ اس کے علاوہ سپر سونک میزائل کی ٹیکنالوجی ابھی تک پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کیا اب انڈیا نے پہل کر دی ہے، پاکستان کی یہ بھی توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ سپر سونک میزائل کا تجربہ تھا، یا سپر سونک میزائل کر کے پاکستان کو، کیونکہ پچھلے سال چند سال پہلے فروری کے اندر انہوں نے حرکت کی تھی، تو اب یہ اس کا بدلہ مارچ کے اندر لینے کی کوشش تو نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اب تک کوئی کارروائی کی ہے؟ تو میں آپ کو اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان کے مطابق انہوں نے اس کو فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کیا، اس کو گرایا، جو رسپانس ٹائم تھا وہ شاندار تھا، اس لحاظ سے پاکستان کامیاب رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس مومنٹ تک انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں وہ ہاٹ لائن کے اوپر کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ سچویشن زیادہ اسکیلیٹ نہ کرے اور کلیئرٹی آ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر انڈیا نے بھی اس کے اوپر خاموشی کا اظہار کیا ہے، ابھی تک کوئی ان سے بات ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ وہ تو کل بہت کچھ چلا رہے تھے جی، پاکستان کا جیٹ گر گیا، اور وہ تو جھوٹ بہت کچھ ان کے ٹویٹر ہینڈلز پھیلا دیتے ہیں۔ ان کے فورن آفس کی طرف سے کچھ نہیں بولا گیا، ان کے ڈی جی ایم او نے پاکستان سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور آفیشلی کنوے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا، جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ ہم ایس او پی کو فالو کریں گے، جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کو فالو کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، لیکن اب فورن آفس کے ذریعے جو ایس او پی ہے، جو پراپر چینل ہے، اس کے ذریعے سب سے پہلے انڈیا سے جواب مانگا جائے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر تو یہ ایکٹ آف وار ہے، یعنی کل آپ نے پاکستان کے علاقے میں کیا، ہم اس کا جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہم ایک ریسپانسبل نیشن ہیں، ہم باعزت لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہم طریقہ کار کے مطابق تاکہ دشمن کو جواب دیں گے، دن دہاڑے دیں گے، دن کی روشنی میں دیں گے، تاکہ اس کو مزید موقع نہ ملے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔